محمد عامر ایک پاکستانی کرکٹر ہیں جو اپنی تیز رفتار اور سوئنگ بولنگ کی بدولت شہرت حاصل کر چکے ہیں۔ ان کا کیریئر تنازعات، مشکلات اور شاندار کارکردگی سے بھرپور رہا۔ محمد عامر 13 اپریل 1992 کو پنجاب کے ضلع گوجرخان میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے کم عمری میں ہی کرکٹ کھیلنا شروع کر دی تھی اور جلد ہی مقامی کرکٹ میں اپنی تیز رفتار بولنگ کی بدولت نمایاں ہونے لگے۔ محمد عامر کو معروف پاکستانی فاسٹ بولر سوئنگ کے سلطان وسیم اکرم نے دریافت کیا اور ان کی صلاحیتوں کی تعریف کی۔ محمد عامر نے جولائی 2009 میں سری لنکا کے خلاف اپنا ٹیسٹ ڈیبیو کیا۔ اپنی شاندار بولنگ سے انہوں نے جلد ہی دنیا بھر میں اپنی شناخت بنا لی۔ محمد عامر نے اپنے ٹیسٹ کیریئر کے ابتدائی دنوں میں شاندار کارکردگی دکھائی۔ انہوں نے 2009 کے ایشین سیریز میں بھی بہترین بولنگ کا مظاہرہ کیا۔ ان کی رفتار اور سوئنگ کی بدولت وہ کئی اہم وکٹیں حاصل کرنے میں کامیاب ہوئے۔ محمد عامر نے 30 جولائی 2009 کو سری لنکا کے خلاف اپنا ون ڈے ڈیبیو کیا۔ ان کی کارکردگی ون ڈے اور T20 کرکٹ میں بھی بہترین رہی۔ 2009 کے ورلڈ T20 میں ان کی بولنگ کی بدولت پاکستان نے ٹورنامنٹ جیتا اور اس ٹورنامنٹ میں انہوں نے شاندار بولنگ کا مظاہرہ کیا اور بہت ساری اہم وکٹیں اپنے نام کی۔ 2010 میں محمد عامر، سلمان بٹ، محمد آصف اسپاٹ فکسنگ اسکینڈل میں ملوث پائے گئے۔ انگلینڈ کے خلاف لارڈس ٹیسٹ میں جان بوجھ کر نو بال کرنے کے الزام میں محمد عامر کو 5 سال کی پابندی کا سامنا کرنا پڑا۔ اس وقت محمد عامر کی عمر صرف 18 برس تھی۔ یہ پابندی ان کے کیریئر کے لیے ایک بہت بڑا دھچکا ثابت ہوئی۔ 5 سال کی پابندی کے بعد محمد عامر نے 2015 میں کرکٹ میں واپسی کی۔ انہوں نے ڈومیسٹک کرکٹ اور پاکستان سپر لیگ میں بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کیا، جس کی بدولت انہیں دوبارہ کمیٹی میں شامل کیا گیا۔ حالانکہ بہت سارے پاکستانی کرکٹرز نے ان کی دوبارہ کمیٹی میں شمولیت میں ان کی مخالفت کی، جس میں نامی گرامی پلیئر محمد حفیظ شامل ہیں۔ محمد عامر نے 2016 میں نیوزی لینڈ کے خلاف واپسی کی۔ انہوں نے اپنی شاندار بولنگ سے دوبارہ اپنی اہمیت ثابت کی۔ 2017 کی چیمپئن ٹرافی کے فائنل میں بھارت کے خلاف ان کی بولنگ شاندار رہی اور پاکستان کی جیت میں اہم کردار ادا کیا۔ انہوں نے فائنل میچ میں شاندار بولنگ کا مظاہرہ کرتے ہوئے ان کے اہم بیٹسمین، جن میں روہت شرما، وراٹ کوہلی اور شیکھر دھون شامل ہیں، ان کو آؤٹ کر کے پاکستان کی جیت کی راہ ہموار کی۔ محمد عامر کا کیریئر تنازعات سے بھرپور رہا۔ اسپاٹ فکسنگ اسکینڈل، اس کے بعد پابندی نے ان کے کیریئر کو بہت نقصان پہنچایا۔ واپسی کے بعد بھی انہیں ٹیم میں مستقل جگہ بنانے میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ محمد عامر نے 2020 میں انٹرنیشنل کرکٹ سے ریٹائرمنٹ کا اعلان کیا، جس کی وجہ سے ان کا پاکستان کرکٹ بورڈ کے ساتھ اختلافات تھے۔ انہوں نے کہا کہ وہ بورڈ کی جانب سے مناسب تعاون نہ ملنے کی وجہ سے مایوس ہیں۔ ریٹائرمنٹ کے بعد محمد عامر مختلف T20 لیگز میں کھیلتے رہے۔ انہوں نے پاکستان سپر لیگ میں بھی حصہ لیا اور مختلف بین الاقوامی لیگز میں اپنی بولنگ کی بدولت نمایاں کارکردگی کا مظاہرہ کیا۔ محمد عامر نے 24 مارچ 2024 کو ریٹائرمنٹ واپس لی اور ورلڈ T20 2024 کے اسکاؤٹ کا حصہ بنے۔ اس ورلڈ کپ میں انہوں نے بہترین بولنگ کا مظاہرہ کیا، لیکن بدقسمتی سے پاکستانی کرکٹ ٹیم میں اتفاق نہ ہونے کی وجہ سے پاکستانی ٹیم ٹورنامنٹ کے پہلے ہی راؤنڈ سے باہر ہو گئی۔ اب ہم بات کریں گے محمد آصف کی کرکٹ کیریئر اور ان کی زندگی کے مختلف پہلوؤں کے بارے میں۔ محمد آصف 20 دسمبر 1982 کو پاکستان کے شہر شیخوپورہ میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے اپنے کیریئر کا آغاز 2004 میں ڈومیسٹک کرکٹ سے کیا اور جلد ہی ان کی بولنگ نے سب کی توجہ حاصل کر لی۔ محمد آصف نے 3 نومبر 2006 کو سری لنکا کے خلاف اپنے ٹیسٹ کیریئر کا آغاز کیا۔ محمد آصف نے 15 جولائی 2006 کو سری لنکا کے خلاف ایک روزہ کرکٹ میں قدم رکھا۔ 28 اگست 2006 کو انگلینڈ کے خلاف اپنا پہلا T20 انٹرنیشنل ڈیبیو کیا۔ 2010 وہ منحوس سال تھا جس میں محمد آصف، سلمان بٹ اور محمد عامر فکسنگ اسکینڈل میں ملوث پائے گئے۔ ان پر 5 سال کی پابندی عائد کی گئی، جس نے ان کے کیریئر کو شدید متاثر کیا۔ پابندی کے بعد آصف نے 2015 میں کرکٹ میں واپسی کی کوشش کی، لیکن بین الاقوامی سطح پر کامیابی حاصل نہ کر سکے۔ انہوں نے ڈومیسٹک کرکٹ اور مختلف T20 لیگوں میں کھیلنا جاری رکھا۔ محمد آصف نے اپنی فاسٹ بولنگ اور سوئنگ کی وجہ سے کرکٹ میں نمایاں مقام حاصل کیا۔
لیکن ان کا کیریئر تنازعات کی وجہ سے متاثر ہوا۔ دوستو، اگر آج بھی کسی بھی ریٹائرڈ بیٹسمین سے پوچھ لیں کہ آپ کے کیریئر میں سب سے مشکل گیند باز کون تھا تو وہ محمد آصف کا نام لے گا، جس میں اے بی ڈیویلیئر، ہاشم آملہ، کیون پیٹرسن، سچن ٹنڈولکر اور وریندر سہواگ شامل ہیں۔ عمران خان نے محمد آصف کے بارے میں کہا تھا کہ میں نے ایسا سوئنگ بولر آج تک نہیں دیکھا، یہ بہت بڑا بولر بن سکتا ہے، اس کو اپنی پیس بڑھانی ہوگی۔ شعیب اختر نے آصف کے بارے میں کہا کہ آپ میری بالنگ کا ایک سپیل نکال لیں جس میں آپ کو فاسٹ بالنگ نظر آئے گی، اور آصف کی بالنگ کا ایک سپیل نکال لیں تو آپ کو ایک آرٹ نظر آئے گا، وہ ایک جادوگر بولر ہے۔ 2006 میں انڈیا کے خلاف آصف نے دوسرے ٹیسٹ میچ میں 34 اوور کروائے، لیکن اس میں وہ صرف یوراج سنگھ کی ایک وکٹ حاصل کرنے میں کامیاب ہوئے۔ لیکن تیسرے میچ میں آصف دنیا کی نظر میں آ گئے۔ اس میچ میں پاکستان نے بہت ہی خراب بیٹنگ کی تھی اور پاکستان کی جیت کا انحصار صرف بالنگ پر تھا۔ اس میچ میں آصف نے تباہ کن بالنگ کا مظاہرہ کرتے ہوئے پہلے اننگز میں VVS لکشمن، سچن ٹنڈولکر، یوراج سنگھ اور راہل ڈراوڈ کی وکٹیں حاصل کی۔ دوسری اننگز میں آصف نے تو کہرام ہی مچا دیا۔ انہوں نے وریندر سہواگ، VVS لکشمن اور سچن ٹنڈولکر کو کلین بولڈ کیا۔ یہ وہ دور تھا جس میں وریندر سہواگ ٹیسٹ ہو یا ون ڈے ہو، لیکن وہ بہت ہی جارحانہ بیٹنگ کرتے تھے۔ محمد آصف کی شاندار بالنگ کی بدولت پاکستان یہ میچ جیت گیا۔ محمد آصف نے اپنے ٹیسٹ کیریئر میں 23 ٹیسٹ میچ کھیلے، جس میں 23 کی ایوریج سے وہ 103 وکٹیں حاصل کرنے میں کامیاب رہے۔ ایک اننگز میں 7 بار انہوں نے 5 یا اس سے زیادہ وکٹیں حاصل کی اور ایک میچ میں 10 وکٹیں حاصل کرنے کا کارنامہ سر انجام دیا۔ محمد آصف نے 38 ون ڈے انٹرنیشنل میچ کھیلے، جس میں 46 وکٹیں حاصل کی اور 11 T20 انٹرنیشنل میچ کھیلے، جس میں 13 وکٹیں حاصل کرنے میں کامیاب رہے۔ ایک ایسا گیند باز جو اپنی سوئنگ بالنگ کی وجہ سے بیٹسمین کو تگنی کا ناچ نچاتا تھا، اسپاٹ فکسنگ کی وجہ سے نہ صرف اس کا کیریئر ختم ہوا بلکہ آج وہ گمنامی کی زندگی گزار رہا ہے۔ اگر آصف پر بین نہ لگتا تو وہ بہت بڑے کارنامے سر انجام دیتا اور آج کرکٹ کی تاریخ کا جادوگر لیجنڈ ہوتا۔ سعید اجمل ایک پاکستانی اسپن بالر ہیں جنہیں اپنے کیریئر کے دوران شاندار کامیابیاں حاصل ہوئیں۔ ان کی بالنگ کی مہارت اور مختلف فارمیٹس میں کارکردگی نے انہیں دنیا کے بہترین اسپن بالر میں شامل کیا۔ سعید اجمل 14 اکتوبر 1977 کو پاکستان کے شہر فیصل آباد میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے اپنے ڈومیسٹک کرکٹ کیریئر کا آغاز 1995 میں کیا، لیکن بین الاقوامی کرکٹ میں ان کی شمولیت 2008 میں ہوئی۔ سعید اجمل نے اپنے ٹیسٹ کیریئر کا آغاز 4 جولائی 2009 کو سری لنکا کے خلاف کیا۔ سعید اجمل نے 35 ٹیسٹ میچز میں 178 وکٹیں حاصل کی۔ ان کی بہترین بالنگ کارکردگی 55 رنز دے کر 7 وکٹیں تھیں۔ 2012 میں انگلینڈ کے خلاف سیریز میں سعید اجمل نے شاندار بالنگ کا مظاہرہ کیا اور 24 وکٹیں حاصل کی۔ سعید اجمل نے 2 جولائی 2008 کو بھارت کے خلاف ایک روزہ میچ میں قدم رکھا۔ سعید اجمل نے 113 ایک روزہ میچز میں 184 وکٹیں حاصل کی۔ ان کی بہترین بالنگ 24 رنز دے کر 5 وکٹیں رہی۔ سعید اجمل نے 2011 کے ورلڈ کپ میں بھی اہم کردار ادا کیا اور متعدد اہم وکٹیں حاصل کی۔ سعید اجمل نے 7 مئی 2009 کو آسٹریلیا کے خلاف T20 کرکٹ میں قدم رکھا۔ سعید اجمل نے 24 T20 میچز میں 85 وکٹیں حاصل کی۔ ان کی بہترین بالنگ کارکردگی 19 رنز دے کر 4 وکٹیں رہیں۔ سعید اجمل کی بالنگ کی خصوصیت میں ان کی دوسرا اور ٹیسٹ کرکٹ میں شاندار کنٹرول شامل ہے۔ ان کی بالنگ نے دنیا کے بہترین بلے بازوں کو بھی مشکل میں ڈالا۔ سعید اجمل کئی مرتبہ ICC کی بالنگ رینکنگ میں نمبر 1 بالر رہے۔ 2014 میں سعید اجمل کی بالنگ ایکشن پر اعتراض کیا گیا۔ انہیں کچھ عرصہ کے لیے کرکٹ سے معطل کیا گیا اور بعد میں اپنے ایکشن کو درست کیا اور دوبارہ کرکٹ میں واپس آئے۔ اپنے کیریئر کے دوران سعید اجمل نے مختلف چوٹوں کا سامنا کیا جنہوں نے ان کی فارم پر اثر ڈالا۔ کرکٹ سے ریٹائرمنٹ کے بعد سعید اجمل نے کوچنگ کی دنیا میں قدم رکھا اور نوجوان کھلاڑیوں کی تربیت کے لیے کام کیا۔ سعید اجمل نے مختلف کرکٹ شوز میں تجزیہ کاری اور تبصرے بھی کیے۔ جنید خان ایک پاکستانی فاسٹ بالر ہیں جو اپنی تیز رفتار بالنگ اور سوئنگ کے لیے مشہور ہے۔ جنید خان 24 فروری 1990 کو مردان خیبر پختونخوا پاکستان میں پیدا ہوئے۔ جنید خان کو کرکٹ میں کوئی دلچسپی نہ تھی۔ وہ دوسرے بچوں کی طرح ٹیپ بال سے کھیلا کرتے تھے۔
ان کی بالنگ کو دیکھتے ہوئے ان کے کزن نے ان کو ہارڈ بال سے متعارف کرایا۔ 16 سال کی عمر میں جنید خان صوبائی T20 میچوں میں نظر آئے۔ ان کے دوستوں نے مشورہ دیا کہ وہ ایبٹ آباد میں ہونے والے انڈر 17 کا ٹرائل دیں، جس پر عمل کرتے ہوئے وہ ٹرائل کا حصہ بنے اور ان کی پرفارمنس کو خوب سراہا گیا۔ 2007 میں انہوں نے ایبٹ آباد کی طرف سے اپنا پہلا فرسٹ کلاس ڈیبیو کیا۔ 17 سالہ جنید خان نے ملتان کے خلاف کھیلتے ہوئے مجید خان کی پہلی وکٹ لی۔ ڈرا ہونے والے اس میچ میں جنید خان نے 57 رنز پر 4 آؤٹ کیے۔ 4 سال تک جنید خان نے ڈومیسٹک کرکٹ میں شاندار پرفارمنس کا مظاہرہ کیا اور وکٹیں اڑانے میں مصروف رہے۔ ڈومیسٹک سطح پر ایبٹ آباد کے علاوہ وہ خان ریسرچ سے منسلک رہے، جس کی وجہ سے انہیں قائد اعظم کپ کھیلنے کا موقع ملا، جس میں وہ صرف ایک ہی وکٹ حاصل کرنے میں کامیاب رہے، لیکن اپنی پیس اور سیم کی وجہ سے سلیکٹرز کو متاثر کرنے میں کامیاب رہے۔ 2010 میں جنید خان کو پاکستان اے ٹیم میں شامل کر لیا جاتا ہے، جس میں وہ سری لنکا کے خلاف شاندار گیند بازی کی اور سیریز میں سب سے زیادہ وکٹیں حاصل کرنے والے گیند باز بنے۔ 2011 میں جب سہیل تنویر انجرڈ ہوتے ہیں تو انہیں ٹیم میں شامل کیا گیا، لیکن بدقسمتی سے انہیں کوئی بھی میچ نہیں کھلایا جاتا۔ جنید خان نے 4 مئی 2011 کو سری لنکا کے خلاف اپنے ٹیسٹ ڈیبیو کیا۔ 31 جولائی 2011 کو سری لنکا کے خلاف ہی وہ اپنا ODI انٹرنیشنل ڈیبیو کرتے ہیں۔ 28 جون 2009 کو سری لنکا کے خلاف ہی وہ اپنا پہلا T20 انٹرنیشنل میچ کھیلتے ہیں۔ جنید خان کو ابھی پروف کرنا تھا کہ وہ ایک بہترین بولر ہیں، لیکن اس دوران انہیں سری لنکا میں ہونے والے 2012 کے T20 ورلڈ کپ کے اسکواڈ سے باہر نکال دیا جاتا ہے اور ان کی جگہ فاسٹ بولر محمد سمیع کو شامل کر لیا جاتا ہے۔ فینس بھی PCB کے اس فیصلے پر راضی نہیں ہوتے کہ 2012 میں جنید خان کو انڈیا کے خلاف ODI میچ میں کم بیک ہوتا ہے۔ پاکستان کا مقابلہ اس ٹیم سے تھا جو 2011 کا ورلڈ کپ جیتی ہوئی ہوتی ہے اور ان کو ہرانا بہت مشکل کام تھا۔ انڈیا ٹیم کے خلاف جنید خان کو میدان میں اتارا جاتا ہے۔ اس میچ نے جنید خان کی قسمت کو بدل کر رکھ دیا۔ جنید خان نے سیریز کے پہلے ہی ون ڈے میچ میں تباہی مچا دی اور ان کے ٹاپ 4 بیٹسمین کو جلد ہی واپسی کا راستہ دکھا دیا، جن میں وراٹ کوہلی، وریندر سہواگ، روہت شرما اور یووراج سنگھ شامل تھے۔ پاکستان پہلا ون ڈے 6 وکٹوں سے جیت جاتا ہے۔ اس میچ کے بعد دوسرے ون ڈے میں بھی جنید خان اپنی تباہی بولنگ انڈیا کے خلاف جاری رکھتے ہیں اور انڈیا کے ٹاپ 2 بیٹسمین کو جلد ہی روانہ کر دیتے ہیں، اور یہ بیٹسمین وراٹ کوہلی اور گوتم گمبھیر تھے۔ اس میچ میں جنید خان 3 وکٹ لے کر کامیاب ہوتے ہیں اور پاکستان میچ جیت جاتا ہے۔ ان 3 میچز کی سیریز میں جنید خان نے 3 بار وراٹ کوہلی کو آؤٹ کیا اور پاکستان نے یہ 3 میچز کی سیریز 2-1 سے اپنے نام کی۔ 2013 میں جنید خان نے 9 رنز ڈیفینڈ کیے اور اس وقت کریز پر ساؤتھ افریقہ کے بہترین ہارڈ ہٹر ڈیوڈ ملر اور اپنی پیک پر کھیل رہے ہوتے JP ڈومنی شامل ہیں۔ پاکستان پہلی ایشین ٹیم بن گئی جس نے افریقہ کو افریقہ کی سرزمین پر ہرایا۔ ایٹ دا اینڈ آف 2014 وہ سری لنکا کے خلاف میچ کھیل رہے ہوتے ہیں کہ ایک انجری کا شکار ہو جاتے ہیں اور یہیں سے ان کا زوال شروع ہوتا ہے اور یوں جنید خان کی مشکلات بڑھ جاتی ہیں۔ 2015 کا ورلڈ کپ کھیلنا جنید خان کے لیے ایک خواب تھا۔ یہ سب ان کی فٹنس پر ڈیپینڈ کرتا تھا۔ PCB 2015 کے اسکواڈ کا اعلان کرتی ہے اور اس میں جنید خان کا نام بھی شامل ہوتا ہے۔ ورلڈ کپ سے ایک ہفتہ پہلے ہونے والے فٹنس ٹیسٹ میں وہ ناکام ہو جاتے ہیں۔ 2016 میں جنید خان نے لیگز میں شاندار پرفارمنس کا مظاہرہ کیا اور امید کی جا رہی تھی کہ آسٹریلیا ٹور پر جانے والی ٹیم میں جنید خان کو شامل کیا جائے گا، لیکن ان کو ڈراپ کر دیا جاتا ہے۔ اس دوران محمد عرفان کی والدہ فوت ہو جاتی ہیں، وہ وطن واپس آ جاتے ہیں اور ان کی جگہ جنید خان کو بھیجا جاتا ہے۔ آسٹریلیا سے پہلا میچ ہارنے کے بعد جنید خان کو دوسرے ون ڈے میں شامل کیا جاتا ہے اور جنید خان اپنے کم بیک میچ میں دونوں آسٹریلوی اوپنرز کو پویلین کی راہ دکھاتے ہیں اور پاکستان یہ میچ 6 وکٹ سے جیت جاتا ہے۔ پاکستان 12 سال بعد کوئی انٹرنیشنل میچ آسٹریلیا ہی کی سرزمین پر ہراتا ہے۔ 2017 میں آسٹریلیا میں ہونے والی چیمپئنز ٹرافی میں ان کو پہلے میچ میں پھر موقع نہیں دیا جاتا۔ بدقسمتی سے وہاب ریاض انفٹ ہو جاتے ہیں اور ان کی جگہ جنید خان کو شامل کیا جاتا ہے۔ وہ چیمپئن ٹرافی کے 3rd ہائیسٹ وکٹ ٹیکر ہوتے ہیں۔ اس کے بعد 2019 کے ورلڈ کپ سے پہلے انگلینڈ کے خلاف ہونے والی سیریز میں شامل کیا جاتا ہے۔ اس سیریز میں وہ 3rd ہائیسٹ وکٹ ٹیکر ہونے کے باوجود
ان کو ڈراپ کر دیا جاتا ہے۔ یہ سیریز ان کی زندگی کی آخری سیریز تھی۔ جنید خان نے 21 ٹیسٹ میچ کھیلے جس میں انہوں نے 103 وکٹیں حاصل کی، 72 رنز دے کر 6 وکٹیں ان کی بہترین بالنگ تھی۔ اسی طرح انہوں نے 80 ODI میچ کھیلے جس میں 135 وکٹیں حاصل کی اور 38 رنز دے کر 5 وکٹیں ان کی بہترین بالنگ تھی، اور 28 T20 انٹرنیشنل میچوں میں انہوں نے پاکستان کی نمائندگی کی جس میں 44 وکٹیں حاصل کی، 19 رنز دے کر 4 وکٹیں ان کی بہترین بالنگ تھی۔ دوستو، اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر کے میرے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ چلیے ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک اللہ حافظ۔